السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں رمضان المبارک کی تہ دل سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو میسر فرمایا، اور دعا ہے کہ بار بار یہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر آتا رہے۔ اور استقبال کرتا ہوں سبھی سامعین اور ناظرین کا اپنے اس چینل اور پیج کے آج کا پیغام کے نام سے، جو ہمارا پیج اور چینل ہے فیس بک اور یوٹیوب پر، ان سب سامعین کا، ناظرین کا جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی آج جو گفتگو ہماری ہوگی وہ معتکفین حضرات کے حوالے سے چند اہم باتیں ہوں گی جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہے، چونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج اس لیے آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر کے آیا ہوں تاکہ ہمارے بہت سے احباب، بہت سے ایسے متعلقین ہیں جو کہ بارہا اس تعلق سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ معتکفین کے لیے بھی کچھ گفتگو کی جائے، کچھ اہم باتیں جو معتکفین کے لیے ہیں وہ اپنی گفتگو کے اندر لائی جائے۔ تو ان سب کی باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ معتکفین کے لیے خاص کر کے آج کا موضوع رکھا ہے کہ معتکفین کے لیے چند ایسی اہم باتیں کہی جائیں گی جن کا تمام معتکفین کے لیے جان لینا ضروری ہے۔ جو معتکفین اپنے محلے کی مسجدوں میں یا گاؤں میں یا شہروں میں یا ہماری جامع مسجد کے اندر جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں بتا دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معتکف کے لیے سب سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے روزے دار ہونا شرط ہے۔ اعتکاف جو شخص کر رہا ہے اس کا روزے دار ہونا بھی شرط ہے، گویا کہ اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ یہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1639 کتاب الصوم کا حوالہ ہے اس حدیث کا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس کو روایت کرتی ہیں کہ معتکف جو کہ اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ روزے دار بھی رہے۔ گویا کہ اگر اس نے روزہ نہیں ہے، روزے سے وہ نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ مسئلہ پورا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، لہٰذا جس دن روزہ نہ رکھا اس دن سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہم بیماری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی ایسا عذر ہے، اس کی بنا پر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے اعتکاف کی قضا آپ پر واجب ہوگی۔ یہ حوالہ اس کا در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 4 اور 447۔ یہ دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کرا دیتا ہوں کہ معتکف کے لیے روزے دار ہونا شرط ہے، یعنی معتکف کے لیے شرط ہے، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے روزے کا رکھنا شرط ہے، لہٰذا جس دن روزہ نہ رکھا اس دن سے اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر بیماری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑ جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ یہ سبھی معتکفین ذہن نشین رکھیں ان باتوں کو کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ روزہ معتکف کے لیے شرط ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چند اہم مسائل ہیں، ان پر بھی میں مختصراً روشنی ڈالتا ہوں، آپ سبھی ذہن میں رکھیں اس بات کو اور بغور سماعت فرماتے رہیں۔ پیشاب پاخانے کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ معتکف کو پیشاب پاخانے کے لیے جو سب سے قریب جگہ ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی قریب میں بیت الخلاء یعنی قضاء حاجت پوری کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر جہاں پر بنی ہوئی ہے دور دراز یا تھوڑے بہت فاصلے پر، تو وہاں پر وہ اپنی قضاء حاجت کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جا سکتا ہے۔ بیت الخلاء مشغول ہو، یعنی وہاں پر آپ سے پہلے بیت الخلاء میں گیا ہوا ہے، تو اس کا انتظار کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دوبارہ سے سن لیں اس والے مسئلے کو کہ اگر بیت الخلاء پہلے سے مشغول ہے، کوئی شخص وہاں پر پہلے سے گیا ہوا ہے بیت الخلاء کے اندر، تو آپ اس کا انتظار کر سکتے ہیں، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز ہے، البتہ جب وہ فارغ ہو جائے تو آپ وہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گے۔ یہ آپ کا ٹھہرنا یہ مناسب نہیں رہے گا۔ یہ وہاں پر جو آپ ایک لمحے بھی اگر آپ نے فارغ ہونے کے بعد میں گزار دیا کسی بھی دوسرے امور کے اندر، وہ آپ کے جو ہے خسارے کا سبب بنے گا۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصراً بات چیت یعنی ضروری بات چیت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ چاہیے، یعنی چلتے چلتے آپ قضاء حاجت سے واپسی اپنی
اسی جگہ پر جا رہے ہیں جس جگہ پر آپ نے اعتکاف کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر جانے کے لیے آپ کو اس درمیان کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کوئی ضروری بات، تو وہ بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کے لیے بھی آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ چلتے چلتے آپ سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی بات معلوم کی جائے، وہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے بہت سے جائز امور ہیں، جائز کام ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، جن کا کرنا حرام ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان میں سے چند میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ میں آپ کے سامنے پھر سے بیان کر رہا ہوں۔ اعتکاف کی حالت میں جو کام جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، اس کا خاص خیال کیا جائے۔ سونا، مسجد میں سو بھی سکتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے، اور ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں، یعنی دنیاوی بات نہیں، کوئی ضرورت آپ کو ہے تو وہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطے کہ مسجد کی صفوں کا، چٹائیوں کا، قالین وغیرہ کا، ان سب کا خیال رکھا جائے کہ یہ خراب نہ ہوں۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتانا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے ہونے چاہیے، اس پر کوئی اجرت نہیں لی جائے، تب یہ جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا وغیرہ مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا حالت اعتکاف میں بچوں کو دودھ پلانا، یہ بھی جائز ہے۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے چاروں طرف سے معتکف اپنی جو اعتکاف گاہ ہے اس کو چاروں طرف سے پردہ یا چادریں لٹکا کر کے بند کر لیتے ہیں، تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، یعنی اس طرف تھے بائیں طرف یا دائنی طرف، کوئی ضرورت پیش آئی کہ دوسری طرف بدلنا چاہ رہے ہیں تو اس طرف وہ جا سکتے ہیں۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا بقدر ضرورت، بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن، اور مطالعے کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا، یہ سب چیزیں یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ آپ اپنے پاس مسجد میں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے آپ کے وہ کام جو کہ مسجد میں آپ کر سکتے ہیں۔ جو کام حالت اعتکاف میں ممنوع ہیں، یعنی منع ہے جن کا کرنا اور مکروہ بھی ہیں، وہ یہ ہیں: بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویر دار اخبارات، رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، ضرورت سے زیادہ سامان لا کر مسجد میں بکھیر دینا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں اور ممنوع بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا،
ویسے تو فضول خرچی گناہ ہی ہے، پر یہاں پر معتکف کو زیادہ احتیاط برتنی ہے کہ ان سب چیز کا خاص خیال رکھے کہ مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بیجا استعمال کرنا، مسجد میں حقہ و سگریٹ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، یعنی پیسہ لے کر کے یا پیسہ دے کر کے اجرت بنانا، وہ حجامت بنانا یا بنوانا، یہ دونوں ممنوع ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضے کے حجامت بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے، یعنی مسجد کی جو حد ہے اس سے حجامت بنانے والا باہر کی طرف رہے، اور جو معتکف ہے وہ مسجد کی حد میں رہے، تب یہ حجامت کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد کے اندر، مسجد کے حدود میں اس حجامت بنانے والے کو لے کر کے آ جائیں تو یہ ممنوع ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، یہ معلوم بھی نہیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بعض حضرات کو معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اہم گفتگو آج کی اسی لیے کی جا رہی ہے۔ اب رہا مسئلہ عورتوں کا، عورت کا اعتکاف، جس میں ابھی اسی دوران ایک بات آ چکی ہے کہ عورت حالت اعتکاف میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ عورت اگر اعتکاف کر رہی ہے تو عورت جب بھی اعتکاف کرے وہ گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے، وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا مفسد اعتکاف ہوگا۔ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی اور گھر کے کسی ایک حصے کو اس کے لیے مخصوص کر لے گی اور وہ حصہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی جس جگہ وہ اعتکاف کر رہی ہے وہ جگہ اب اس کے لیے مسجد کی طرح ہے۔ جیسے مسجد میں معتکف اعتکاف کرتا ہے، اسی طریقے سے اب یہ جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے گھر کے کسی کونے میں یا کسی بھی جگہ پر، تو یہ حصہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتا ہے۔ اب یہ بلا ضرورت اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسرا رہا مسئلہ جو بہت ضروری عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے، جو عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں، کہ حیض و نفاس مفسد اعتکاف ہے۔ کسی عورت کو حالت اعتکاف میں، یعنی جب اس کے اعتکاف کے دن چل رہے ہیں اسی دوران اگر حیض و نفاس اس کے ان دنوں کے درمیان ہی آ جائے تو وہ عورت اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ معتکفہ نہیں رہتی۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوبارہ سے سن لیں، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر یہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ حیض و نفاس جب بھی شروع ہو جائے تبھی سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سبھی حضرات سے
درخواست ہے کہ اس مبارک رات میں عبادتیں کریں خوب زیادہ کر کے۔ آج چونکہ لیلۃ القدر ہے اور انشاءاللہ ناچیز بھی اب نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے گا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی جو مشغول ہیں نوافل وغیرہ میں، عبادات میں، تلاوات میں، وہ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنی مخصوص، اور جو ادھر ادھر ہیں ابھی تک وہ اہتمام نہیں کر رہے ہیں وہ اس کا اہتمام کر لیں۔ السلام